السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ غریب نواز الاعظم الاجمری اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک خبردار، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ محترم سامعین اکرام، میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم نور مجسم، رسول معظم سرکار اعظم رحمت عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کا کامل ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ غوثیت میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان و عظمت کو یوں بیان کیا ہے کہ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے ہیں، اسی لیے آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے۔ آپ فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے، لوگوں کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو درگزر فرماتے تھے۔ جو کوئی بھی آپ کی ذرا سی خدمت کرتا تھا، نظر و نیاز سے آپ انہیں نوازتے تھے، ہدیہ و تحفے دیتے تھے، اس قدر کرتے تھے اور اسی وقت راہ خدا میں خرچ بھی کرتے تھے۔ سامعین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ میرے موضوع کو، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، اس کو سن کر آپ لوگ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا کہ ماہ ربیع الثانی کے 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا دن ہے۔ 11ویں شریف 11 ربیع الثانی کو منایا جاتا ہے، تو اسی موقع پر میں نے سوچا کہ کچھ آپ لوگوں تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پہنچا دیا جائے۔ تو آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ہم اصل بات پر چلتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بلکہ خود اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ تو گھٹائے سے نہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے اور چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ سامعین اکرام، اب آئیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارکہ، ان کی کنیت کیا ہے، ان کا لقب کیا ہے، ان کی ولادت کہاں ہوئی، ان کا وفات کہاں ہوا، ان کا مزار مبارک کہاں ہے، آپ کی عمر شریف کتنی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے، آپ کے والد ماجد کا نام کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جاننے کے لیے سب سے پہلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک جانتے ہیں۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارکہ، اسم مبارکہ سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام سید عبد القادر ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے، جس سے زیادہ مشہور ہیں وہ لقب ہے محی الدین غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر پیر لاسانی۔ یہ تمام لقبات ہیں آپ کے القابات۔
اب آتے ہیں مقام ولادت پہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کون سی جگہ ہوئی؟ مقام ولادت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مقام ولادت آپ کی ایران کے ایک شہر گیلان نام کا ہے، وہاں پر ہوئی۔ گیلان نام پہلے رکھا گیا تھا، اب اس کا نام جیلان ہے، اس لیے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ اب تاریخ کون سی تھی؟ تو ہمارے اگلوں سے یہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حضور سید عبد القادر محی الدین غوث اعظم محب سبحانی پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کی تاریخ یکم رمضان المبارک یعنی 1 رمضان المبارک 470 ہجری کو ہوئی، اور آپ کے وصال کی تاریخ 11 ربیع الاخر یعنی ربیع الثانی 561 ہجری کو آپ کی وصال کی تاریخ یہ ہے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارکہ کہاں ہے؟ یہ تو تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ بغداد شریف میں آپ کا مزار انور ہے۔ اب آتے ہیں عمر شریف میں کہ آپ کی عمر شریف کتنی تھی۔ سامعین اکرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 91 سال تھی، 91 ایئرس کے آپ تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور آپ کے والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی، یہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک ہے۔ آپ لوگوں نے اتنا جان لیا۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب نامے کے تعلق سے آتا ہے کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان مبارک 470 ہجری کو ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ ماجدہ کا نام مبارک ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی وجاہت کے اعتبار سے حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی مضمون کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سامعین اکرام، آج میں بس یہیں تک اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو دوسری مرتبہ دوسرے بیان میں ہوگی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کہے ہوئے بات پر عمل کریں اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی کوششیں کریں، کیونکہ ہم تو دوسری چیزوں کو بہت یاد کرتے ہیں، برے کاموں کو، فلمیں کون سی ہے، کس ہیرو کا نام کون سا ہے، کہاں کا ہیرو ہے، استغفر اللہ، لیکن ہمیں وہ بات معلوم نہیں جو ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے۔ اسلام سے دور ہو چکے ہم۔ آج آپ خود مظاہرہ کر سکتے ہیں، تری پورا بنگلہ دیش کے بارڈر کے پاس ایک علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر بربریت ڈھائی جا رہی ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو عام اور کھلے طور پر مارا جا رہا ہے۔ آپ تمام اولیاء اکرام انبیاء اکرام کے کہے ہوئے راستے پر چلے، انشاءاللہ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہمیں تمام مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔